بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاتے، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ اگر تم اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں کثرت سے سلام کو رواج دو۔ اس حدیث مبارکہ میں جنت کے حصول کا بہت آسان نسخہ بتایا گیا ہے۔ یہ راستہ باہمی تعلقات کی مثبت استواری سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے بارے میں نیک جذبات کو فروغ دیتے ہوئے، ایمان کو مستحکم کرتے ہوئے بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ جب معاشرے میں لوگ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق ادا کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا، اور پھر رفتہ رفتہ معاشرہ حقیقی معنوں میں امن و سلامتی کا مظہر بن جائے گا، نیکیوں کو فروغ ملے گا اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر یہ تمام اعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یوں تو دنیا میں ہر مہذب سمجھی جانے والی قوم کا تقریباً یہ رواج ہے کہ آپس میں میل ملاپ اور ملاقات کے وقت احترام و محبت کا کوئی نہ کوئی جملہ اپنے مخاطب کو مانوس اور مسرور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ صبح، شام اور رات کی ملاقات کے وقت شب بخیر، صبح بخیر جیسے الفاظ اور رواج کوئی نئی بات نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل خود عربوں میں بھی اس طرح کے کلمات کہنے کا رواج تھا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تمہاری صبح اچھی ہو اور خوشگوار ہو۔ اور پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور ہم دور جاہلیت کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا طریقہ جاری فرما دیا۔ اس کے معنی ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم کس قدر جامع دعا ہے۔ عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی دعا نہیں، بلکہ یہ حیات طیبہ کی دعا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمام برائیوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، تکلیفوں اور معصیتوں سے سلامت اور محفوظ رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سلام کرنے والا سلامتی کی اس دعا کے ضمن میں گویا کہ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم خود بھی مجھ سے سلامت ہو، میرے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ اور مامون ہو، اور میں تمہاری جان، مال اور آبرو کا محافظ ہوں۔ سلام کی فضیلت بہرکیف حقیقت یہ ہے کہ سلام کے آداب اور احکام کی رعایت کرتے ہوئے اسے عام کیا جائے تو یہ خیر، رحمت، برکت اور آپس میں محبت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسباب مغفرت میں سے بھی ہے۔ کاش ہم اس پاکیزہ کلمہ سلام کو عام لوگوں کی طرح رسمی طور پر ادا نہ کریں، بلکہ حقیقت کے ساتھ سنت اور خلوص نیت سے ادا کریں، تو یہی سلام اتحاد ملت کے لیے جہاں
معین ہو سکتا ہے وہیں مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جہاں ہر چیز کے احکام اور آداب بتلائے ہیں وہیں سلام کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلا سلام کرنا سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ البتہ فقہی نقطۂ نظر سے پیشہ ور سائل کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس سائل کا سلام سلام نہیں ہے بلکہ سوال ہے۔ سلام اور اس کا جواب خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق سمجھ کر جمع کے صیغے کے ساتھ دیا جائے، اگرچہ مخاطب فرد واحد ہو، تاکہ فرشتے یعنی کرامن کاتبین جو ہر ایک شخص کے ساتھ ہیں سلام میں مخاطب کے ساتھ شامل ہو کر ان کو بھی سلام کرنے کا ثواب مل جائے، اور پھر جب وہ سلام کا جواب دیں تو ان کی دعا میں بھی شامل ہو جائیں، اور پھر جب وہ سلام کا جواب دیں تو ان کی دعا بھی ہمیں مل جائے۔ سوار شخص پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ یہ حکم دراصل تواضع و انکساری کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذکورہ لوگ سلام نہ کریں تو ہم پہل بھی نہ کریں، بلکہ اس وقت ہم سلام میں پہل کر کے ابتدا بالسلام کی فضیلت کے حقدار بن جائیں گے۔ آپس میں ملاقات کے وقت بات چیت اور گفتگو سے قبل سلام کریں۔ آج کل ٹیلی فون اور موبائل آمنے سامنے کی ملاقات کا بدل ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے، اس لیے سلام کا جو حکم آپس میں ملاقات کا ہے وہی حکم فون کرتے اور اٹھاتے وقت کا بھی ہوگا۔ بعض مواقع اور حالتیں سلام سے مستثنی ہیں۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام کی تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 صورتوں اور حالتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ جب کوئی طاعت میں مشغول ہو، مثلا نماز، ذکر، دعا، تلاوت وغیرہ کے وقت، جب کوئی بشری حاجت میں مشغول ہو، مثلا کھانے، پینے، سونے اور پیشاب پاخانہ کے وقت، جب کوئی معصیت میں مشغول ہو تو اس وقت بھی سلام کرنے کی ممانعت ہے۔ سلام کے یہ اجمالی احکام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔